کسی بندے کو دائیں بائیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے منفی تبصرے نہ کرے یا چوک میں کھڑے ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے۔ اگر ہمت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا۔ جیسے جیسے بھی کسی نے اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے نا، تو سب سے پہلے در زہرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس نوکر نے آگے بڑھ کے اسے علمی پٹا ڈالا ہے۔ یہ 2 سال پہلے ایک بھونکا تھا نا پاک سعیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے، اس کو گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے اس کو اس کے انجام میں تن دیا تھا، اور دلائل کے انبار لگائے تھے کہ پاک سعیدہ کی طرف خطا کو منسوب کرنے والے بدبخت جا جا کے ماں سے پوچھ کہ تو کس کی خطا ہے۔ اور شاہ صاحب نے ایک شعر لکھا تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جلیاں وانگوں پجدہ پھرنا ہے۔ یہ پاک سعیدہ کے گستاخ کے لیے ہے۔ جلیاں وانگوں پجدہ پھرنا ہے، بے مہاریا شترا تے پاک زہرا لئی کول خطا دا در کتے دیا پترا۔ آج سے یہ تقریباً آپ کے فیصل آباد میں کوئی چند دن پہلے کی بات ہے یا 1-2 ویک ہو گئے ہوں گے، ایک اور نے کہا تھا، اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے میں نے کوئی 350 اہل سنت کی کتب دے کے اس پیر زادے کا منہ بند کر دیا ہے۔ اہل بیت کے دشمن ہو کے تو صحابی زادے نہیں بچ سکے، یہ پیر زادوں کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو ایک جملہ اور سمجھاتا ہوں، ہم نے اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں، اور میں یہ پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں، لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے، میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں جہاں سوتا ہوں وہاں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ 20 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت پہ، ان کی نفاست پہ، ان کی طہارت پہ، ان کی معصومیت پہ 20 سے زائد میں کتابیں لکھ چکا ہوں۔ میں ایک جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، واللہ باللہ تاللہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اہل بیت کو کسی مسلک کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، یعنی کوئی شرط کوئی کنڈیشن نہیں کہ اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے یا اہل سنت ہونا ضروری ہے یا دیوبند ہونا ضروری ہے یا اہل حدیث ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی شرط بیان کی، میں 50 سے زائد احادیث مصطفیٰ، کوئی 350 کتب اہل سنت کے ریفرنسز کے ساتھ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ 50 سے زائد احادیث کا نچوڑ ایک ہی شرط بیان کی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، پاک زہرا کے پاک بابا، حسنین کے نانا، میرے مولا کے بڑے بھائی۔ ایک ہی شرط بیان کی، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کے لیے نہ حاجی ہونا ضروری ہے، نہ علامہ ہونا ضروری ہے، نہ مفتی ہونا ضروری ہے، نہ زاہد، نہ عابد، نہ متقی، نہ پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ حضرات، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے۔ جی آقا، فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اوئے ہوئے حدیث دے رہا ہوں میں، یہ حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں۔
اہل بیت کو وہ مانتا ہے ماں نیک ہو باپ، اب آؤ میری طرف، جب یہ حدیث آ گئی اب میری طرف آؤ، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل۔ حضرات، حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، ذرا اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو۔ اوئے ہوئے، جیسے جیسے اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے کھولتے جاؤ گے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچ ہوتا نظر آتا جائے گا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں نہ مانا، اوے پڑھ مر، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ اوئے ہوئے، اوے بندہ ایک تھا، بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر، بندہ ایک۔ ولدیت کے کھانے میں نام چار چار تھے۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے جس کا اہل بیت طہار کے فضائل سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں نہ ہوتا، وہ سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، چہرے پہ رونق نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، خوشی نہیں آتی۔ اگر یہ کیفیت ہے نا کسی کی، تو ایسا بندہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے۔ ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور کی اہل بیت طہار کو ہم مانتے ہیں، فلاں کیوں نہیں مانتا؟ ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ صحبت کو ماننے کی دلیل کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہر صحبت میں رہنے والا ماننے والا بھی ہو۔ کچھ لوگ ایسے تھے وہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام سے بڑا نہ دنیا میں امام ہے، حضور سے بڑا دنیا میں نہ کوئی ہادی نہ کوئی مہدی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور سے کوئی بڑا نہیں، حضور سے صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے امام کی صحبت میں رہنے والے، قرآن کہتا ہے کہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حضور کے ساتھ حج اور عمرے کرتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، منافقین کی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پھر صحبت تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ ہر صحبت میں رہنے والا ماننے والا بھی ہو۔ کوئی قرآن پڑھو، کئی نبی ایسے گزرے ہیں جن کی بیویاں، اب بیوی سے بڑھ کے ہے کوئی قربت والا رشتہ؟ بولے، وہ قرآن پڑھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اس طرح لوط علیہ السلام کو نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ قرآن پڑھیں، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ پتا چلا مفتی جی رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے، اور ماننا کیسا؟ جس کو ماننا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ماننا۔ یہ کیسی محبت ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں حضور کی اہل بیت سے، ہم محبت کرتے ہیں حضرت علی سے، لیکن علی کا چوتھا نمبر، ہم تعظیم کرتے ہیں پاک زہرا کی، لیکن پاک زہرا کا حق ہی نہیں بنتا تھا، پاک زہرا کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، معاذ اللہ وہ مغالطے پہ تھی، معاذ اللہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی۔ یہ کیسی تیری محبت ہے؟ وہ سچا محب وہ ہوتا ہے
جس کو محبوب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے، جو کسے دا عاشق ہوئے او سے دی گل کا